آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ بینک رابرز، ہیکرز، مافیا ڈانس؟ نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہوتا ہے جو آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ چور نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے برنی میڈوف کی، ایک انسان جس نے دنیا کو اتنی خوبصورتی سے دھوکہ دیا کہ لوگوں نے اسے خدا سمجھ لیا۔ ایک ایسی پونزی اسکیم جس نے امریکہ کی اکانومی ہلا کے رکھ دی۔ سیلیبریٹیز، بلینئرز، پولیٹیشینز، بینکس، سب کو اپنے جال میں الجھا دیا۔ 1950s کا نیو یارک۔ برنی میڈوف ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا، کالج ڈراپ آؤٹ، لیکن ایمبیشنز آسمان سے اونچے۔ 1960 میں اس نے اسٹارٹ کیا اپنا انویسٹمنٹ فرم، برنارڈ ایل میڈوف انویسٹمنٹ سیکیورٹیز۔ شروعات میں سب کچھ جینین لگتا تھا، ایک آنیسٹ بزنس مین کا سپنا، لیکن انڈر دا سرفیس برنی نے اپنے ڈارک پلان شروع کر دیے۔ ایک ایسی اسکیم جو صرف ایک ہی چیز پہ چلتی تھی، نئے لوگوں کا پیسہ انویسٹ کروانا۔ میڈوف نے شروع کی ایک پونزی اسکیم، ایک ایسی اسکیم جہاں نئے انویسٹرز کا پیسہ پرانے انویسٹرز کو دیا جاتا تاکہ ان کو لگے کہ ان کا پروفٹ بن رہا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انویسٹر اے نے انویسٹ کیے $1 ملین۔ برنی نے انہیں دکھایا کہ ان کو ہر سال 12% کا ریٹرن مل رہا ہے، مگر اصلی یہ پیسہ انویسٹر بی سے آیا تھا۔ جب سی، ڈی اور ای جیسے نئے لوگ آئے تو ان کا پیسہ برنی نے اے اور بی کو ریٹرن دے دیا، اور یہ سائیکل چلتی گئی۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ اسکیم کبھی بھی بلاسٹ کر سکتی ہے۔ میڈوف کا سب سے ڈینجرس ویپن تھا ٹرسٹ۔ اس نے اپنی امیج بنائی کالم، کانفیڈنٹ، جینیرس اور انٹیلیجنٹ بزنس مین کی طرح۔ لوگ کہتے تھے اگر برنی پیسہ لے رہا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کی فرم ایکسکلوسیو تھی، صرف کچھ ہی لوگوں کو انویسٹ کرنے کا موقع ملتا۔ جتنا زیادہ لوگوں کو اس کی اسکیم سے دور رکھا گیا، اتنا ہی زیادہ لوگ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے ترس گئے۔ وہ ہارورڈ گریجویٹس ہوں، ہالی ووڈ سیلیبریٹیز یا یورپین کا بینکنگ لارڈ، سب برنی کے میجک سے امپریس تھے۔ برنی نے سیکیورٹیز اینڈ کمیشنز کے رول کو اتنا گہرا نالج حاصل کیا تھا کہ وہ نہ صرف ان کا فائدہ اٹھاتا تھا بلکہ ان رولز کو مینوپولیٹ کرتا تھا۔ ہر مہینے انویسٹرز کو ایک ڈاکیومنٹ ملتا تھا، ایک پرفیکٹلی ڈیزائن رپورٹ جو بتاتا تھا کہ ان کا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ چارٹس، گراف، نمبر سب اتنے پروفیشنل تھے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا، لیکن اصل میں میڈوف کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہی نہیں تھا، نہ اسٹاک خریدتا تھا نہ سیل کرتا تھا۔ وہ صرف ایک کمپیوٹر سسٹم کے تھرو فیک اسٹیٹمنٹ کریٹ کرتا اور ہر نئے انویسٹر کا پیسہ ڈائریکٹلی اس اسکیم کے اندر ڈال دیا جاتا۔ 2008 میں جب گلوبل فائنینشیل کرائسس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، لوگ پریشان ہو گئے اور اپنا پیسہ واپس مانگنے لگے۔ کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں تو میڈوف پینک میں آ گیا۔ وہ صرف ایلیوژن تھا، نہ اسٹاکس تھے نہ بانڈز تھے، صرف ایک خالی خزانہ۔ دسمبر 10، 2008 برنی نے خود اپنے بیٹوں کو بتایا کہ اٹس آل ون بگ لائی۔ اگلے ہی دن FBI نے اسے اس کے پینٹ ہاؤس سے اریسٹ کر لیا۔ جب FBI ایجنٹ نے اس سے پوچھا واٹس دی نیم آف یور انویسٹمنٹ اسٹریٹجی، برنی صرف مسکرایا اور کہا دیر از نو اسٹریٹجی۔ کورٹ میں جب برنی نے کنفیس کیا، لوگ سن کر ہل گئے کہ 65 بلین کا فراڈ، دنیا کا سب سے بڑا اسکیم۔ جنہوں نے اس پر ٹرسٹ کیا تھا وہ صرف اپنے پیسے نہیں، اپنا سب کچھ گوا چکے تھے۔ 2010 میں میڈوف کو 150 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کی وائف روٹ کہتی ہیں کہ برنی نے جیل جانے سے پہلے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بیٹے مارک نے گلٹ کی وجہ سے 2010 میں اپنی جان لے لی۔ دوسرا بیٹا اینڈریو بھی کینسر سے مر گیا۔ برنی نے اپنے اسکیم کے ساتھ اپنی فیملی کا نام بھی دفن کر دیا۔ میڈوف 2021 میں جیل میں مر گیا۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے انسانی لالچ اور دھوکے کی ایک مثال بن گیا۔ ایک آدمی جس نے دنیا کو دکھایا کہ سب سے ڈینجرس کرمنل وہ نہیں ہوتے جو بندوق چلاتے ہیں، سب سے ڈینجرس وہ ہوتے ہیں جو صرف ایک مسکراہٹ اور ایک سگنیچر سے آپ کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تھی کہانی برنی میڈوف کی۔